النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، سامعین مکرم، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جو موضوع عنوان اختیار کیا تھا، خوف خدا، فکر آخرت، اور اسی سلسلے میں قرآن کریم کی کچھ آیات اور احادیث بیان کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، تو گزشتہ جمعہ 2-4 آیتیں آپ کے سامنے اس موضوع کے متعلق ذکر ہوئی۔ آج اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے مزید 1-2 آیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث، جس سے ہمارے دلوں میں ہم ارادہ یہی کرتے ہیں کہ خوف خدا پیدا ہو جائے، فکر آخرت پیدا ہو جائے، اور یہ دنیا کی جو بے فکری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آخرت کی فکر نصیب ہو جائے، اور دنیا کی فکر سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر ہو، اور آخرت کی زندگی کے بارے میں ہم سنجیدہ ہو جائیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ بھی 2-4 دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، تو اخیر میں کوشش کروں گا کہ ایک آدھ اہم مسئلہ عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ باقی تو انشاءاللہ اگلے دنوں میں بھی بیانات چلتے رہتے ہیں، خاص طور پہ عصر کے بعد کی جو نشست ہوتی ہے اس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آ جائیں گی۔ قرآن کریم کی 1-2 آیتیں میں نے بھی آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہیں، اور پہلی والی آیت میں تو ترغیب ہے، ڈراوا ہے، ڈراوا۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 1-2 ابتدائی بالکل سورہ حج کا آغاز ہے، وہ تو انسانیت کو خطاب کر کے جھنجھوڑا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، اور ڈرانے والا بھی کون ہے؟ رب العالمین۔ تو ان آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی ثانی میں ذکر کر دیتا ہوں، اور دوسری مختصر سی آیت سورہ رحمان کی، جی اس میں ترغیب ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالی انسانیت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ جملہ پہ غور کریں، اتقوا ربک، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہر ایک کی بات کا لحاظ، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں دوست ناراض نہ ہو جائے، فلاں بھائی ناراض نہ ہو جائے، باپ ناراض نہ ہو جائے، ماں ناراض نہ ہو جائے، بیوی ناراض نہ ہو جائے، ہر ایک کی بات کا لحاظ۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی بات آتی ہے، تو وہاں ہم سست کیوں ہو جاتے، آج ہمارے اس مسلم معاشرے میں افسوس کی بات ہے، گناہ کتنا عام ہو گیا، معصیت کتنی عام ہو گئی، بدعات کتنی عام ہو گئی، خرافات کتنی عام ہو گئی، رسومات کتنی عام ہو گئی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو بدعات کے بارے میں، خرافات کے بارے میں، رسومات کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں تنبیہ کرے، وعظ کرے، نصیحت کرے،
معاشرے کو ایسا امام اور خطیب بھی قبول نہیں ہے، برداشت نہیں. ہمیں کیوں بتاتے، ہمیں دین کی باتیں کیوں سناتے، شریعت کی باتیں کیوں بتاتے؟ بس میٹھی میٹھی باتیں ہونی چاہیے. اللہ اللہ خیر. جب ہم مزاج یہ بنا لیں گے کہ میرے اندر تو کوئی کمزوری نہیں، میں تو بخشا بخشایا ہوں، اور جنت میں میں نے ہر حال میں جانا ہے، چاہے میری زندگی جیسی بھی گزر رہی ہو. اللہ معاف فرمائے. بتائیے پھر اصلاح کیسے؟ میں تو اپنے بعض جو خاص دوست ہوتے تھوڑے بے تکلف ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں بھائی کبھی آپ الگ سے وقت لے کے ملا کریں. مجمع میں لوگوں کے سامنے بہت سی چیزوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، اور ہوتا ہے. ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جب وہ علاج کرتا ہے جی، وہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا آپریشن. کسی کے کمزوریاں ہوتی ہیں، عیب ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور شریعت بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ عیوب پہ پردہ ڈالا جائے، عیوب پہ پردہ ڈالا جائے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے عیوب پہ پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پہ پردہ عیوب پہ پردہ ڈالے. اگر ہم علاج کرانا چاہتے ہیں تو ہم روحانی معالج کے پاس جائے، ان سے پوچھے. انشاءاللہ العزیز اللہ والے آپ کی ہر طرح کی غلط فہمی کو دور کریں گے. بعض چیزیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں بہت زیادہ ان کا شیوع یا کثرت ہو گئی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ادھر ادھر کی باتیں سن کے ذہن یہ بن جاتا ہے، دماغ یہ بن جاتا ہے کہ بھائی اسی طرح ہی چو. تو حق بات جو ہے حق والوں سے جا کے پوچھنی چاہیے. اپنے ذہن میں شبہات ہیں، چاہے کوئی بھی شریعت کا مسئلہ. آج کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہم نے چھوڑ دی ہیں. کیوں چھوڑ دی ہے؟ اس لیے کہ جدید قسم کے روشن خیال مفکر اور دانشور جو سوشل میڈیا پہ آئیں گے، وہ یہ پٹی پڑھاتے ہوں گے کہ یہ تو اس زمانے کی باتیں تھی، یہ اس زمانے کا کلچر تھا، یہ تو عربوں کا کلچر تھا، عربوں کا کلچر تھا، وہ ماحول کی باتیں تھی. اب ماحول بدل گیا ہے، اب کلچر اور. اب اس غلط فہمی میں ہمارے کتنے نوجوان مبتلا ہیں بتائیے. میں صرف اشارے کر رہا ہوں، میں کھول کے کچھ نہیں بیان کر رہا. 100% تقریباً 99-100%. اب ان کی صفائی کیسے ہوگی، دھلائی کیسے ہوگی؟ اور پوری زندگی سنت کے خلاف گزار کے قبر میں چلا جائے. تو اس کو چاہیے اگر اس نے اپنا علاج کرانا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس ضرور جائے کہ میرے ذہن میں تو علماء سے سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، لیکن ماحول ایسا ہے، فلاں ایسے کہتے ہیں، میں کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہوں، کس پر چلوں، ماحول ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. کھلے اس میں ماحول میں گپ شپ کریں، جو اس کے ذہن میں اشکال ہے سامنے رکھے اللہ والوں کے. انشاءاللہ العزیز تشفی ہوگی، اطمینان کے ساتھ پھر نبی کے راستے پہ وہ چلے گا. فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہاں سورۃ الحج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. آج ہم دنیا میں ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہر ایک کا لحاظ کرتے ہیں، کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کے خیال کی وجہ سے کہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہم شلوار ڈپلوں سے اوپر نہیں کرتے. کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کے خیال کی وجہ سے فلاں آفس میں جاتے ہیں، 2-4 روپے وہ تنخواہ دے دیتا ہے تو فلاں سنت عمل نہیں کرتے. کس کو ناراض کر رہے ہیں ہم؟ جی کس کو؟ بھی کہتے ہیں آخرت تو بعد میں آئے گی، ابھی تو دیکھو یہ ہمارا ایمان کیسا ہے، اتنا کمزور ہی.
تو مومن اللہ سے ڈرتا ہے ہر حال میں، خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، جی راحت ہو، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مزد نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے، بس اس ایک نظر سے کر تو فیصلہ، کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ بس ذہن میں یہ ہو کہ مجھے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ مجھے یاد آ گئے، اللہ والے تھے بہت، انہوں نے اس بر صغیر کی آزادی کے لیے محنت، اور انگلینڈ میں جا کے اس زمانے میں جب گورا بر صغیر پہ قابض تھا، وہ انگلینڈ اور لندن میں بیٹھ کے اس ملک کی آزادی کی انہوں نے جنگ لڑی، مولانا محمد علی جوہر، اور ان کا انتقال بھی پردیس میں ہوا، اور تدفین مسجد اقصی فلسطین اس کے احاطے، مسجد اقصی کے احاطے میں ہو۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ اللہ کے لیے آدمی جان دے دیتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، شہادت کتنا بڑا عظیم رتبہ ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی تو تھی کس کی یہ جان؟ اگر اللہ کو ہم نے جان لی تو جان تھی بھی اللہ کی۔ تو فرماتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ یوں ابر سیاہ پر تو فدائے سبھی میں کش، پر آج کی گنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ آگے کیا فرماتے، بڑے غضب کا شعر ہے، کاش کہ ہمارے دل میں اتر جائے، اس کی حقیقت بھی اتر جائے اور ہم بھی اس کے مصداق بن جائے۔ فرماتے توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اصل توحید تو یہی ہے نا۔ آج یہ مجمع، یہ عوام علماء کو، خاص طور پہ عالم ربانی کو اپنے ماتحت کرنا چاہتے نہیں چاہتے کہ ہماری مرضی کے مطابق بات کرے، ہم جو چاہیں ویسے ہی چلے، تو بھائی پھر آپ ہی عالم بن جاتے، آپ ہی سب کچھ بن جاتے، آپ کی کسی نے رکاوٹ تو نہیں کی۔ اس کے سامنے جب قرآن ہے، اس کے سامنے جب حدیث ہے، اس نے حق ہی بیان کرنا ہے، اس نے کسی کو دیکھنا تھوڑی ہے کہ کسی کی مرضی کیا ہے، کسی کی خواہش کیا ہے، کسی کی چاہت کیا ہے، اس نے دنیا والوں کو راضی تھوڑی کرنا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ آج ہم دنیا والوں کو خفا نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں ہر ایک سے ہماری دوستی برقرار رہے۔ ہاں، ناراض کرنا چاہتے تو کس کو؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناراض کرتے۔ تو حقیقت ایمان کب نصیب ہوگی؟ ایمان کی حقیقت اس وقت نصیب ہوگی کہ جب یہ ہمارے سارے رشتے، ناطے، تعلقات، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کسی سے بات کرنا جی نہ کرنا، اس سب کا پیمانہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہو۔
اللہ راضی ہے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں پرواہ نہیں، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس ایک نظر سے کر تو فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے کیا نہ چاہیے۔ فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ آگے گویا کہ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، جی عاصی ہیں، گناہگار ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، بڑے بڑے کرائم کرتے ہیں، جی دنیا کو ظلم سے انہوں نے بھر کے رکھ دیا، بڑے بڑے ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، آزاد پھر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ایک طرف سے تو ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں اور حدیث سے یہ سنتے ہیں کہ اللہ تو قادر ہے، وہ مقتدر ہے، جی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا، ان پہ عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برستا؟ جی دنیا بھی اسی کی خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، اس دھرتی پہ ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، جی اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب دیا جا رہا ہے یہ دنیا، یہ عذاب کا جہان اللہ نے نہیں بنایا، یہ دارالامتحان ہے، عذاب کا جہان آخرت ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا بھون چال بڑی چیز ہے، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی، حالانکہ دودھ پیتا بچہ جو ماں کی چھاتی کے ساتھ دودھ پیتا ہے اور دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے، ماں سے تو پوچھو کہ اس ماں کو اپنے اس بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن قیامت کی ہولناکی اس قدر ہوگی کہ وہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور فرمایا کہ ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اتنی شدت ہوگی، اور فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، اور یہ مدہوشی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ تو آیت وہ ہے جو میں نے کہا اس میں ڈراوا ہے، ڈراوا، اور اگلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں بشارت دی گئی، سورہ رحمان کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو باغ ہیں، جو ڈر ڈر کے چلا دنیا میں، کس سے ڈرتا تھا؟ اللہ سے، اپنے سائے سے نہیں، دوستوں سے نہیں، بلکہ کس سے ڈرتا تھا؟ اللہ سے۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ اس کے رسول کی باتیں مان کے اس نے زندگی بسر کی، گناہوں سے ہم نے آپ کو بچاتا رہا، ڈرتا رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھیں بہک جائے، میرے ہاتھ اور میری زبان اور میرے پاؤں اور جسم کے دیگر اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اگر مبتلا ہو گئے تو کل کیا ہوگا، ڈرتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا، جی جتنا زیادہ عبادت میں منہمک ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ ان کی زندگی میں دیکھتے ہوں گے بڑے وقار کے ساتھ چلتے، خوف کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی زندگی میں زیادہ کہے نہیں ہوتے، زیادہ ہنسی مذاق اور تفریح نہیں ہوتی، بلکہ وہ نمونہ ہوتے ہیں کس چیز کا؟ جو صفات اللہ نے کہاں بیان کی سورہ فرقان کے اخیر میں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین پر چلتے ہیں ہونا،
سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. ان کی چال ڈال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرنے والا بندہ ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں ابے تم چوڑے ہو گے کیوں نہیں چل رہا، تمہاری تو چال ہی ایسی ہے یار، کیسے چلتے ہو؟ لیکن اللہ والے کس طرح چلتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور جاہل جب ان سے گفتگو کرتا ہے قالوا سلاما تو سلامتی کے ساتھ کنارے سے ان سے ایک طرف ہو جاتے، ان کے گلے نہیں لگتے، ان کے منہ نہیں لگتے، بحث مباحثہ نہیں کرتے، جی ان کے جواب دینے کی فکر اس چیز میں نہیں پڑتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. راتیں ایسی گزرتی ہیں يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، اپنی جبین اور اپنی پیشانی سجدے میں جھکا کے اللہ کے سامنے یہ گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں. راتیں ایسی گزرتی ہیں ان کی. وقیامہ، اور کبھی قیام کی حالت میں. اور آگے مزید صفات بیان کی گئی. تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی الگ ہوتی، جی الگ الگ زندگی ہوتی. اور فرمایا سورہ طور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اور اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہوئے کہیں گے. تصور کیجئے یہ منظر اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. جنت ہوگی، جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں، اہل جنت بیٹھے ہوں گے، گپ شپ لگ رہی ہوگی، گفتگو. وہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی نا کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہو، اس کا کو آپ کو حساب و کتاب دے، کچھ نہیں. آزاد ماحول ہوگا. یہ جو جملہ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، یہ جنت میں ہوگا، جنت میں ملے گی، یہ خوبی ملے گی. جو چاہے گا، خود قرآن میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا. دل میں خیال آیا بنا ہوا بٹیر آ جائے فوراً آ جائے، کوئی چولہا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے ٹماٹر اور پیاز لانے کی ضرورت نہیں ہے، گیس نہیں ہے، فلاں نہیں، کچھ بھی نہیں. بس صرف خواہش کرے گا جنت میں ملے. جو پھل چاہے گا، جو نعمت چاہے گا، جو مزے چاہے گا، جو راحتیں چاہے گا. بلکہ پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، یعنی حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر خیال گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کے قرآن کریم کی سورہ الف لام میم سجدہ کی یہ آیت پڑھی، فَقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، پڑھو اگر تم چاہتے ہو. یعنی اس مضمون کی تصدیق. وہ کون سی آیت پڑھی؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ کون سی چیز ان کے لیے چھپا کے رکھی گئی. من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی جس میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ جو چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں کسی کو نہیں پتا، دنیا میں پتہ ہی نہیں. یہ تو وہاں جب دیکھے گا، ان نعمتوں سے واسطہ پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ یہ نعمت ہے کیا. من لم یذق لم یدری، جس نے چکھا نہیں اس کو کیا پتا. تو یہ جنت میں مکالمہ ہوگا، یہ جو سورہ طور میں بیان کیا جا رہا ہے ہوگا. اہل جنت آپس میں بات کریں گے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہو.
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے حال چال پوچھیں گے۔ اب یہ آپس میں کارگزاریاں دنیا کی کہ آج ہم دنیا میں جو پہنچے ہیں، جو جنت میں ہم پہنچے ہیں، کتنے مراحل سے گزرے۔ جنت میں جنتی جب پہنچے گا کتنے دنیا کی زندگی، عالم برزخ، عالم معاشر، ان تمام تر مراحل سے گزر کے ہم جنت میں پہنچے ہیں۔ اب آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، تو جب ایک دوسرے سے حال چال پوچھیں گے تو جنتی جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ جملہ اپنے دل پہ آپ بٹھائیں۔ جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ حج کرتے تھے، ہم زیادہ قربانیاں کرتے تھے، ہم زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، ہم زیادہ کیا کہتے ہیں فلاں کام کرتے تھے۔ ہاں، یہ سارے کام اللہ توفیق دے، عبادت کے کام ہے، اس میں اجر ملے گا، لیکن ان تمام تر عبادات کی روح، حج کی روح، قربانی کی روح، نماز کی روح کیا ہے؟ خوف خدا، اللہ سے ڈرنا۔ اب اہل جنت جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ اس پر توجہ کیجیے، اس لفظ پہ، مشفقین کے لفظ پہ توجہ کیجیے کہ ہم دنیا میں ڈرتے تھے، ڈرتے تھے، ڈرتے تھے، ڈر والی زندگی، ڈر والی زندگی۔ کیا آج ہماری یہ ڈر والی زندگی ہے؟ بتائیے، ہر ایک بیٹھا ہو بھائی، اپنا محاسبہ ہم کر سکتے۔ نماز کھڑی ہوتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جلدی نماز ہو جائے، بہت جلد میں بھاگوں یہاں سے۔ کہاں بھاگنا ہے بھائی؟ کون سا ملک فتح کرنا؟ قرآن کریم کھولتے تلاوت کے لیے، ایک آدھ صفحے کے بعد سوئیاں چبھ رہی ہوتی ہے، رکھو قرآن کریم اور بھاگو۔ کہاں جانا ہے بھائی؟ درود شریف کی تسبیح پڑھنی ہے، اچھا گن گن کے نہیں فلاں، اللہ بچائے۔ نیکی کے کاموں میں تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور گناہ کے کاموں میں انسان گھنٹوں گھنٹوں کھڑا ہوا ہے، فضولیات میں، گپ شپ میں، اور کوئی فکر نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ صفت ابھی تک ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کی ہے، اللہ سے ڈر والی۔ یہ دنیا میں جو ڈریں گے، یاد رکھیے، دنیا میں جس نے ڈر والی زندگی بسر کی ہے، اور آخرت میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کا امن نصیب ہوگا، اور جس نے دنیا میں امن کی زندگی گزاری ہے، عیش و عشرت والی زندگی گزاری ہے، پھر آخرت میں ہمیشہ خوف والی زندگی اس کو ملے۔ یہ دو ٹوک بات ہے، یہ سینے پہ آپ لکھ لیں۔ آپ نے یہ دنیا کا خوف برداشت کرنا ہے، خوف خدا، تو آپ کو آخرت کی بہاریں ملے گی۔ لیکن اگر دنیا میں آپ امن، عیش، عیاشی والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، خوف خدا سے دور رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی اور پھر بربادی ہے آگے، تو فرمائے یہ جواب دیں گے، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، فمن اللہ علینا، پس اللہ نے ہمارے پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور اللہ نے ہمیں جھلسا دینے والی لو کے عذاب سے بچا لی۔ آج کی معمولی سی گرمی برداشت ہوتی ہے، اور جہنم کا عذاب کیا ہوگا؟ تو اللہ بچا لیں گے، اور جنت تو ہوگی ہی بہاروں والی، اور وہ کیا کہیں گے؟ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، بے شک ہم اس سے قبل اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور اللہ ہی خوب احسان کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اس موضوع کی رہ گئی ہیں تو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ بس آخر میں ایک آدھ منٹ آپ کے سامنے میں ذی الحجہ کے متعلق، عشرہ ذی الحجہ کے متعلق ایک آدھ مسئلہ ذکر کر دوں، اور باقی جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کوشش کیا کریں، ہوتی تو 2-4 منٹ کی محفل ہے، عصر کے بعد درس حدیث، زیادہ زیادہ 5-6 منٹ، اس میں ضرور بیٹھا کریں۔ اس میں جو مسائل ہوتے ہیں کبھی وہی بیان کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ حدیث شریف کا درس ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، تو انشاءاللہ اس کا ایک نور وہ سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ بہت ہی فضیلت والا ہے، بہت ہی بابرکت، بہت ہی، اس کو ایک ایک لمحہ اس کا انسان ضائع نہ کرے، پتہ نہیں پھر زندگی میں یہ چیز نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس میں ایک جو حکم ہے، مسئلہ ہے
کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہے قربانی کا، تو وہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو اپنے جسم کے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے، تو پہلے کاٹ لے جی، جو ذی الحجہ کے چاند سے پہلے ہی جو ظاہر ضرورت زیادہ بال وغیرہ ہے یہ مستحب حکم ہے، استحبابی حکم۔ اسی طریقے سے جو ذی الحجہ کے ایام میں ابتدائی 9 دن، ان میں روزے کی بھی بڑی فضیلت کیا کہتے ہیں ہے، تو اس لیے کوشش کرے کہ ان دنوں میں جتنی طاقت ہو آدمی سے وہ نفلی روزہ وہ رکھنے کا اہتمام کرے، خاص طور پہ جو 9 ذی الحجہ ہے، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے والا جو دن ہے، یوم النحر سے پہلے والا 9 ذی الحجہ کا دن، اس کے روزے کی بھی زیادہ تاکید ہے، کوشش کرے کہ اس دن بھی ہو سکے ہمت تو روزہ رکھ لے۔ اور جب یہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ، تو اس میں 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات تشریف مسجد میں پڑھی جاتی ہیں، بلند آواز سے ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے جی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ خواتین کو گھر میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خواتین چونکہ وہاں ماحول بنا نہیں ہوتا، یا مسجد میں بھی بھول جاتے ہیں نا، وہ تو مجمع ہوتا ہے نا، تو ایک دوسرے کو یاد دلا دیتے، تو خواتین کو چاہیے کہ جس کمرے میں وہ نماز پڑھتی ہوں ایک بڑے کاغذ پہ لکھ کے وہ لگا دے، تاکہ سلام پھیرے تو ان کو یاد رہے کہ یہ دن تکبیرات تشریق کے ہیں، تو متوسط بلند آواز سے ایک دفعہ وہ بھی پڑھا کرے۔ مزید باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں بیان ہو جائیں گی۔ دعا کرنا اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔